لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور نور الهدى مصباح الظلم جميع الشمم شفيع الأقم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب قعوده والمقصود جوده سيد المرسلين أنيس الغربين الملقب بطه والياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صلوات پڑھیں عزیزان محترم، سلسلے کی یہ 5ویں تقریر مرکز جناب ابو طالب مہوا میں کہ جس کی 5ویں کڑی آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے اور موضوع گفتگو ہے اسلام میں اخلاق کی اہمیت۔ مسلسل ماشاءاللہ آپ مجھے پہلی محرم سے سنتے چلے آ رہے ہیں، تقریباً تیسرا عشرہ چل رہا ہے، ہر جگہ کا ایک الگ موضوع رہا ہے، اور اب ہم گفتگو کر رہے ہیں اخلاق کیا چیز ہے۔ اخلاق کے بغیر آگے آ جائیں مولانا صلوات۔ اخلاق کے بغیر انسان نہیں ہے۔ اخلاق ہی انسان کو انسان بناتا ہے، ورنہ جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ اسلام ایک تہذیب کا نام ہے، ایسی تہذیب جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ اسلام ہی اخلاق ہے، اخلاق ہی اسلام ہے۔ تو اخلاق کے مختلف پہلوؤں پر ہم 5 دن سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج انسان طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، کوئی بیماریوں کا سامنا کر رہا ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بزنس ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی نہیں ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آج معاشرے میں بہت نہ کے برابر ملیں گے وہ افراد جو اپنی زندگی سے مطمئن ہوں،
عالم سے لے کے جاہل تک، نوجوان سے لے کے بزرگی تک، بچوں سے لے کے بڑوں تک، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اور بہت سے مسائل اخلاق سے سدھر جاتے ہیں، بہت سی پریشانیاں اخلاق سے سیدھی ہو جاتی ہیں۔ مثلاً آپ کا پڑوسی آپ کو اذیت دے رہا ہے، اخلاق سے پیش آئیے، وہ اذیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا بچہ آپ سے دور ہو رہا ہے، اخلاق سے پیش آئیے، بچہ آپ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ انسان حتیٰ کہ بیماریاں اخلاق سے اچھی ہوتی ہیں۔ میرے سامنے دو ایسے واقعات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی کو کینسر ہو گیا تھا، بلڈ کینسر، جو سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ پورے جسم میں روا دوا رہتا ہے، تو ہر عضو جسم کا جو ہے نا متاثر ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ وہ کافی مالدار تھا، بہت پیسہ تھا اس کے پاس۔ وہ ایک عالم دین کے پاس گیا، عالم دین سے اس نے کہا کہ سرکار، بلڈ کینسر میں مبتلا ہوں۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ اس وقت یہ کیمو تھیراپی بھی اتنی عام نہیں تھی، تب کی بات کر رہا ہوں۔ کہ میں کیا کروں؟ عالم دین نے کہا تیرا تعلق کہاں سے؟ اسی شہر سے؟ کہا نہیں، رہتا اسی شہر میں ہوں۔ آج اس شہر میں میری بہت پراپرٹی ہے، فیکٹریز ہے، گوڈاؤنز بھرے ہوئے مال سے، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں اپنی زندگی سے۔ سب کچھ میں نے کمایا، بچوں کے خاطر اب بچے ہی دور ہونے لگے، انہیں میں کنٹرول بھی نہیں کر پاتا ہوں۔ کہ تیرا تعلق کہاں سے؟ کہ فلاں گاؤں سے، گامڑا، آپ گامڑا ہی کہتے ہو نا، چھوٹا قریہ جس ہو، گاؤں، کھیڑا جسے ہم کہتے ہیں، کہ فلاں جگہ سے۔ کہ وہاں پہ کوئی ہے تیرے رشتہ دار؟ کہ میرے سارے رشتہ دار وہی ہیں۔ کہ اپنے گاؤں کو گئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہ 30-35 سال ہو گئے۔ کہ 30-35 سال سے تو نے رشتہ داروں کی خبر نہیں لی؟ کہا نہیں، مجھے فرصت ہی نہیں ملتی۔ کہا تو ایک کام کر، سارے کاروبار کو اللہ کے بھروسے چھوڑ، تو اپنے پرانے رشتہ داروں میں جا، جانے کے بعد ان کی ضرورتوں کو پورا کر، تجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ اگر گاؤں بھر کی بھی تو مدد کر دے گا، تیرا پیسہ ختم ہونے والا نہیں۔ کہاں یہ بات تو ہے۔ اب وہ شخص ٹریول کر کے اپنے گاؤں پہنچا، 35 سال کے بعد۔ جو اس کے بچپن کے دوست تھے وہ بیچارے بڑے خوش ہو گئے، سب آئے، سب کو اکٹھا کیا، اس کے بعد پوچھا کیا مسئلے ہے تمہارے، بتاؤ میں اس کو پورا کرتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ مجھے کھیتی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، کہ وہ مجھ سے لے لینا۔ کیا پھر میں پتہ نہیں کب دوں گا یہ نہیں جانتا، کہ تجھ سے مانگ کون رہا ہے، اس کو رکھ لے، میری طرف سے گفٹ سمجھنا۔ اس نے دعائیں دی۔ کسی بوڑھی عورت نے کہا کہ میرا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، کہا کہ میں اتنا پیسہ بینک میں رکھ دیتا ہوں۔ کسی نے کہا میرے پاس کھیتی ہی نہیں ہے، زمین ہی نہیں کھیتی باڑی کرنے کے لیے، اس کے لیے زمین دے دی۔ کسی نے کہا میرے پاس گھر نہیں ہے، اس کے لیے گھر بنوا دیا۔ کسی نے کہا ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اس نے نلکے بنا دیے، کنویں کھدوا دیے۔ کسی نے کہا یہاں کوئی مدرسہ نہیں، اسکول نہیں، اس نے اسکول کھلوا دیا۔ کسی نے کہا ہمارے یہاں سڑک صحیح نہیں ہے، سڑکیں بنوا دی۔ 3-4 مہینے یا 6 مہینے وہ گاؤں میں ہی رہا، اور روز لوگوں سے ملتا، لوگ خوشی سے سمائے نہیں جاتے، اسے گلے سے لگاتے، اس کے لیے دعائیں دیتے، صبح سے لے کر شام تک لوگ دعا ہی دعا دیتے۔ 6 مہینے میں وہ اچھا خاصا اپنے آپ کو ہیلدی محسوس کرنے لگا۔ وہ شخص جو لاٹھی پکڑ کے چلتا تھا، اب سیدھا کھڑا ہو کے چلنے لگا۔ جدھر جاؤ اسے محبت ہی محبت مل رہی ہے۔ بچے محبت کریں، جوان محبت کریں، بزرگ محبت کریں، سب دعائیں دے۔ اس نے کہا کہ اب میں مولانا کے پاس جاتا ہوں۔ آیا عالم دین کے پاس۔ عالم دین نے دیکھا کہ اس میں کافی تبدیلی آ گئی ہے۔ کہا کہ تم تو ماشاءاللہ جوان لگنے لگے۔ کہا ہاں مولانا،
محسوس ہی نہیں کر رہا ہوں کہ میں بیمار ہوں. کہا جاؤ ایک مرتبہ چیک اپ کراؤ. چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کہ کینسر کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے. ڈاکٹرز نے کہا کہ تم ڈپریشن سے باہر نکل کے بیماری بڑھنے کا چانس نہیں تھا. تمہیں ہر وقت محبت ملی جس سے تم خوش ہوتے رہے. جب انسان خوش رہتا ہے تو صحت مند ہوتا ہے. کہا تمہیں دعائیں لگ گئی. تو دیکھا آپ نے صرف اخلاق. اس نے کیا کیا؟ غریبوں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی، بچوں کو پڑھایا، بے روزگاروں کی روزی کا انتظام کر دیا. چاروں طرف سے جب دعائیں مل گئی اللہ نے اسے صحت عطا کر دی. تو عزیزان محترم، اخلاق ایک بہت بڑی دولت کا نام ہے. جس انسان کے پاس اخلاق ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. جس کے پاس اخلاق ہے اس کے پاس خدا بھی ہے. جس کے پاس اخلاق نہیں اس کے ساتھ خدا بھی نہیں ہے. اور مولا نے کیا کہا؟ کیا بہترین سٹیٹمنٹ ہے میرے مولا کا، کیا بہترین جملے ہیں میرے مولا کے. کہتے جس نے خدا کو پا لیا اس نے کیا کھویا. جس نے خدا کو کھو دیا اس نے کیا پایا. اور عزیزان محترم، کچھ چیزیں انسان مشاہدوں سے بھی سیکھتا ہے. رزق کی کمی ہے، چونٹیوں کو غذا ڈالو، مرغیوں کو غذا ڈالو، بکریوں کو غذا ڈالو، بلیوں کو غذا ڈالو. آپ کے رزق میں اللہ جو ہے نا برکت دے دے گا. میرا خود کا ایک مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے. میرا بچپنا تھا، میری ننیال جے پور اڑیسہ، وہاں گیا ہوا تھا. ایک دن عجیب تماشا، ہزاروں کی تعداد میں کوے میت کے پیچھے پیچھے اڑتے اڑتے جا رہے تھے. یہ پرندے انہیں کیا پتہ. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اتنے کوے میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے. کہا یہ شخص جو مر گیا ایک سونار تھا. سونار سمجھتے ہیں نا، سونے کا کام کرنے والا. روز روٹیاں پکا کے کووں کو ڈالتا. تو ایک مخصوص وقت تھا اس میں ہزاروں کی تعداد میں کوے آ جاتے اور وہاں سے کھا کے جاتے. پھر پانی وہ رکھتا اپنے چھت پہ جہاں پہ پرندے آتے پانی پیتے چلے جاتے. کہ وہ مر گیا، اس کی میت کے پیچھے پیچھے یہ پرندے چل رہے ہیں. اخلاق جانور کو بھی متاثر کرتا ہے. جب جانور اخلاق سے اپنا ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیے انسان کیوں نہیں ہوگا. یہ جو شکایت لے کے جاتے ہیں ہمارے بچے ہم سے دور ہو رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے آج کل، یہ کرنٹ افیئر ہے. ہر بوڑھا باپ نالا ہے کہ میرا بیٹا مجھے ٹائم نہیں دیتا. اس کے لیے بھی مشاہدہ ہے. جس کے بچے اگر دور ہوتے جا رہے ہیں تو دوسرے بچوں کے ایجوکیشن کو اسپانسر کیجیے، غریبوں کی شادیاں کیجیے، ان کی شادیوں میں ہیلپ کیجیے. آپ کے بچے خود بخود آپ کی طرف آ جائیں گے. بہت سے ایسے نیک کام ہیں. اگر آپ طاقتور بننا چاہتے ہیں، آپ کو دشمن سے خطرہ ہے، سادہ زندگی جیئے، دکھاوا ختم کر دیجئے. دشمن آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. اتنے ہمارے علماء گزرے ہیں، کسی عالم کو آپ بتا دیجئے کہ ہائی فائی زندگی اس نے جی ہو. سب سادہ زندگی جینے والے، ایک دم سادگی. خمینی صاحب کی زندگی دیکھ لیجئے، سادگی. خوئی صاحب کی زندگی دیکھ لیجئے، سادگی. بڑے بڑے علماء ہمارے جتنے گزرے ہیں. آغا گل پائگانی کی زندگی کا مشاہدہ کیجئے، پڑھیے ان کے بارے میں، پڑھیے علماء کے لیے پڑھیے. علماء کو پڑھیں گے تو علماء سمجھ میں آئیں گے. آج کچھ ایسے بھی جاہل پیدا ہو گئے ہیں، دینیات کی 5ویں کتاب نہیں پڑھیں علماء کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. ایسا کیسے کہہ دیا انہوں نے. عزیزان محترم، عالم دین کا ایک اثاثہ ہوتا ہے، ایک ایسٹ ہوتا ہے. عالم کی قربت علم دیتی ہے. عزیزان محترم، ہمیں علماء کے بارے میں پڑھنا ہے، ہمارے ائمہ طاہرین کے بارے میں پڑھنا ہے. ہمارے کیسے کیسے ائمہ گزرے ہیں، ان کی زندگی دیکھیے، اخلاقی اخلاق. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایک جگہ سے گزر رہے تھے. یا
ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ فقیر بیٹھے ہوئے سوکھی روٹیاں کھا رہے. انہوں نے جب امام کو آتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو کے سلام کیا. کہا بیٹھو بیٹھو، کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، آ جائیے آپ بھی. وقت کا امام کتنا پاورفل ہوتا ہے وقت کا امام. انشاءاللہ آج آپ جب میں جناب امام سجاد کے بارے میں ذکر کروں گا تو پتہ چلے گا. کھانا کھا رہے ہیں. مولا آپ بھی ہمارے ساتھ اگر شریک ہو جاتے تو ہماری خوشی میں اضافہ ہو جاتا، ہماری عزت بڑھ جائے گی. وہیں زمین پہ بیٹھ گیا ہمارا امام. اور آج کل کا انسان اگر 2-4 دکانیں ہیں اپنے بھائی کے برابر میں نہیں بیٹھتا. زمین پہ بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنے باپ کے برابر میں نہیں بیٹھتا کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس. ایسی دولت سے کیا فائدہ جو باپ سے دور لے جائے. ایسی دولت سے کیا فائدہ جو ماں سے دور لے جائے. ایسی دولت سے کیا فائدہ جو بچوں سے دور لے جائے. یہ دولت رہنے والی نہیں ہے. مولا نے عجیب جملہ کہا ہے، دولت اور فاحشہ عورت کبھی ایک انسان کے پاس نہیں رہتی. حکومت کے لیے کیا کہا میرے مولا نے؟ مولا جوتی سی رہے ہیں بیٹھ کے، جوتی پھٹی ہوئی جوتی سی رہے. ابن عباس آئے کہ مولا اب قیام کرنے کا وقت آ گیا ہے، آپ قیام کیجئے، بہت سارے آپ کو مل جائیں گے، حکومت لے لیجئے آپ. علی مسکرا کے کہتے ہیں بتاؤ یہ جوتی کی قیمت کیا ہے؟ کہ یہ بہت پرانی پڑ گئی. کیا نہیں تم بتاؤ یہ اس کو اگر بازار میں لے جاؤ گے تو کیا ملے گا تم؟ کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے مولا؟ کہا کہ اس کی قیمت اب بھی میری نگاہ میں پوری دنیا کی حکومت سے زیادہ ہے. صحیح بات کہا مولا نے. مولا کی جوتی اگر کسی کو مل جائے سر پہ رکھنے کے لائق ہے وہ، کہ جو علی کے پیروں میں رہے اگر ہمارے سروں پہ آ جائے تو ہمارا تاج بن جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. مولا سلامت رکھے آپ کے جذبات کو. ہم نعرہ لگا کے اپنے حلالی ہونے کا اعلان کرتے ہیں. یا آ جائے آگے آ جائے قبلہ. صلوات پڑھے بر محمد. اے ابن عباس، جس حکومت کی تم بات کرتے ہو علی کی نگاہ میں بکری کے ناک سے نکلے ہوئے پانی کے برابر ملی. وہی علی ایک جگہ کہتے ہوئے نظر آئے، دنیا میں نے تجھے 3 طلاق دے دی، اس کے بعد رجوع بھی نہیں ہو سکتی. ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولا کے سامنے، میں دنیا سے نفرت کرتا ہوں، دنیا کوئی چیز نہیں. کہا تجھے کیا پتا دنیا کیا ہے؟ مولا میں سمجھا نہیں. کہ یہی تو عبادت کی جگہ ہے. ایک جگہ علی دنیا کی مذمت کر رہے، ایک جگہ علی دنیا کی تعریف کر رہے. کہ مولا ایسے کیوں؟ کہ مذمت ان کے لیے کر رہا ہوں جو دنیا کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، تعریف ان کے لیے کر رہا ہوں، اسی دنیا کو لے کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں. اہل بیت کو سمجھنا بہت مشکل بات ہے. مولا نے کہا تھا نا مجھے عقل سے نہ سمجھو، میں عقل سے پہلے کہ ہماری خلقت ہے، اللہ نے ہمیں عقل سے پہلے پیدا کیا، عقل تو بعد میں آئی. تو بہرحال عزیزان محترم، اخلاق ایک عظیم نعمت کا نام ہے. اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، کہیں کولر لگا دیجئے، غریبوں کے پانی کا انتظام کر دیجئے. ڈپریشن ایک آگ ہے، اس کا ضد پانی ہے. اور آپ اگر پانی کی سبیل کر لیں آپ ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے. اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، مشاہدے کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ چھٹے امام نے کہا ہے اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. صدقہ صرف دولت نہیں ہے. ایک شخص آیا مولا کے پاس
مولا مجھے اولاد نہیں ہے کہ صدقہ دو. دوسرا آیا مولا میرے بڑے دشمن ہو گئے صدقہ نکالو. تیسرا آیا مولا میں بیمار رہتا ہوں کہ صدقہ نکالو. مولا بتاتے جا رہے صدقہ صدقہ صدقہ. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا وہ کھڑا ہوا, مولا ہر چیز کے لیے صدقہ, کہ تمہیں کیا پتہ کہ صدقہ ہے کیا؟ مولا میرا بھی دل چاہتا ہے صدقہ نکالے, بٹ میں آئی ایم انمپلائڈ, میرے پاس نوکری نہیں ہے نہ میرے پاس پیسہ ہے. کہ تجھ سے کس نے کہا صدقہ صرف پیسے سے نکلتا ہے؟ کہ مولا میں سمجھا نہیں. کہ راستے کا پتھر ہٹا دے تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے, صدقہ ہے. زندگی کو علی سے سمجھیے, مولا سے سمجھیے. راستے کا پتھر ہٹاؤ تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے. اس کا مطلب خالی راستے کے پتھر ڈھونڈتے نہ پھریے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے, کیا عرض کر رہا ہوں میں, اسے دور کیجئے, یہ نہ کہ خود رکاوٹ بن جائے. بہت سے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی کو ختم کرنے کی کوشش. کسی نے بڑی اچھی بات کہی, ہماری کمیونٹی کی حالت ایسی ہو گئی ہے جیسے کیکڑا سمجھتے ہیں نا, کریب. مچھلیوں کو ایک برتن میں رکھیے, باہر نہیں نکلتی. اگر چھلانگ لگا کے نکل جائے تو نکل جائے گی, تو کود کے نکل سکتی ہے, اور کوئی دوسرا تیر کے تو نہیں نکل سکتی. لیکن کیکڑوں کو اگر ایک برتن میں رکھے کوئی باہر نہیں نکلے گا. ایک نکلتا ہے تو دوسرا اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ لیتا ہے. کمیونٹی کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. حسد خود کو جلاتی ہے, دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑتی. میں اگر مولانا سے حسد کرنے لگوں, یہ مولانا سے حسد کرنے لگوں, ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. مجھے ایملوڈوپین کھانی پڑے گی, مجھے ایٹینولول کھانا پڑے گا. آپ میڈیکل سے تعلق رکھتے مسکرا رہے ہیں. رضان محترم, حسد خود کو جلاتی ہے. یعنی اللہ بتاتا ہے بعد میں تو جلو گے, دنیا میں ہی جلا کے دکھا دیں گے. اخلاقی بیماریوں میں سے حسد بھی ہے. اس نے کہا اچھا مولا اگر میں راستے کا پتھر نہ ہٹا سکوں, یاد ہے نا صدقہ نکالنے کا شوقین تھا, کہتا ہے کہ اگر میں راستے کا پتھر نہ ہٹا سکوں, کہ اگر راستے کا پتھر نہیں ہٹا سکتا تو ایسی بات کہہ دے کہ جس کو سن کے مومن مسکرا دے. مزاح المومنین, مذاق نہیں, کل کی تقریر یاد ہوگی آپ کو. کسی کی کمزوری کے مذاق کو مذاق نہیں کہا جاتا ہے, توہین کہا جاتا ہے. آپ کو حق نہیں ہے کسی کی کمزوری کا مذاق اڑانے کا, کیونکہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے. تو کمزوری کا مذاق اڑانا اسلام اجازت نہیں دیتا, اخلاق اجازت نہیں دیتا. کیا ایسی بات کہہ دے جس سے مومن خوش ہو جائے, صدقہ ہے. اور مولا کہتے ہیں یہ زبان جو ہے نا, اللہ نے زبان دی ہے, بچھو کا ڈنک نہیں دیا ہے. بعضوں میں عادت ہوتی ہے بات ایسی کریں گے سامنے والا بلبلا کے رہ جائے, کیا مذاق کر دیا. زبان سے خوش کرنا, اپنے عمل سے خوش کرنا. اس نے کہا مولا اگر میں راستے کا پتھر بھی نہ ہٹا سکا اور کوئی ایسی بات کرنا بھی نہیں آتی مجھے جس سے مومن خوش ہو جائے, تو پھر میں کیا کروں. مولا نے کہا اگر یہ بھی تجھ سے نہیں ہو سکتا تو ہم اہل بیت پہ صلوات پڑھ دینا, صدقہ ہے. کہ مولا اگر یہ بھی نہ کر سکوں, مولا نے کہا تو پیسے سے صدقہ نہیں نکالنا چاہتا, کسی کے راستے کی رکاوٹ دور کرنا نہیں چاہتا, کوئی اچھی بات کرنا نہیں چاہتا, ہم پہ صلوات نہیں بھیجنا چاہتا, تو کم سے کم ہمارے دشمنوں پہ لعنت کر دے, وہ بھی صدقہ ہے. اب اس نے کہا اگر میں یہ بھی نہ کر سکا تو کیا جواب دے اسے. یہ علی تھے جو جواب دے گئے, کہنے لگے تو نہ پیسے سے صدقہ نکال سکتا ہے, نہ اچھی بات کر سکتا ہے, نہ کسی کی رکاوٹوں کو دور کر سکتا ہے,
نہ ہم پہ صلوات پڑھ سکتا ہے، نہ ہمارے دشمنوں پہ لعنت کر سکتا ہے، تو اللہ تجھ پہ لعنت کرے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ حیدری، دیکھیں آپ نے اخلاق ہی محبت پیدا کرتی ہے۔ انبیاء کو دیکھیے، جتنوں نے بھی انہیں چاہا ان کی صحابیت میں گئے، سچے صحابی بنے، وہ محبت سے گئے۔ انبیاء نے کبھی تلوار اٹھا کے نہیں کہا ہم سے محبت کرو، اور کیسے کیسے محبت کرنے والے بھی ملے۔ جناب عیسیٰ ایک مرتبہ دیکھ کے خوش ہو گئے، اب جیسے میرے سامنے اتنا بڑا مجمع ہے تو میں دیکھ کے خوش ہو جاؤں، لیکن یہ نہیں جانتا کہ کون واقعی مجلس سننے کے لیے آیا ہے۔ بقول صادق حسن صاحب کے کہ مجلس میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ آتے ہیں جو فضائل سننے آتے ہیں، ایک وہ آتے ہیں جن کے لیے انہوں نے ہنٹر کا لفظ استعمال کیا، شکاری، کہاں یہ غلطی کرے گا وہی پکڑو۔ رضان محترم، جناب عیسیٰ بھی اپنے چاہنے والوں کو دیکھ کے خوش ہو گئے۔ حساب کیا 7,000 چاہنے والے کا، پروردگار میرے 7,000 چاہنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، میں انسان کو پیدا کیا ہوں، میں جانتا ہوں۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹوں کو دیکھ کے مت سمجھ جانا کہ تم سے محبت کرتے، کیونکہ مسکراہٹ نقلی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا مالک مجھے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں؟ کہ تم کیا جانو کہ کون واقعی خوش ہے؟ کہ پھر میں کیا کروں؟ ان میں سے چنو۔ 7,000 میں سے 700 کو چنا۔ مالک یہ میرے پکے چاہنے والے۔ کیا نہیں کسی کے 700 چاہنے والے ہو جائیں؟ ناممکن ہے۔ آج کل جو ہے نا ایک ٹرینڈ چلی ہے، میرے اتنے فالوورز ہیں، وہ فالو کس لیے کر رہے ہیں آپ کو کیا پتہ ہے نا؟ نیٹ پہ اتنے فالوورز ہیں مولانا میرے، 2,000 ہے، 4,000 ہے، وہ توجہ کرے۔ جناب عیسیٰ نے 700 چنے، کہ 700 بھی ہو نہیں سکتے، اور فلٹر کرو، جن پہ تمہیں یقین ہے چاہنے والا ہے اسی کو چنو۔ 700 سے 70 چنے۔ پروردگار یہ تو میرے پکے چاہنے والے، کہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کے 70 چاہنے والے، اور چنو۔ 7 کو چنا، مالک ان کو تو سپیر کر دے۔ 7 کا ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں کوئی سچے چاہنے والے 7 مل جائے۔ اب حسین کا مرتبہ سمجھیے، میرے 7 چاہنے والے کا نہیں ہو سکتا، ایک کو چنو۔ ایک چنا، ایک یہ چناؤ امتیوں کا نہیں تھا، کیا عرض کر رہا ہوں، نبی کا تھا۔ یہ ہے، اس کو میں چن رہا ہوں۔ اچھا چن لیا تو اب امتحان بھی تو لو کہ واقعی تمہارا چاہنے والا ہے۔ عیسیٰ نے بلایا، بہت مشہور واقعہ، تم میرے چاہنے والے ہو؟ کہ دیکھو میں نے تمہیں 7,000 میں سے چنا ہے۔ ارے سرکار میں آپ کا چاہنے والا آپ کا ہو تو ابھی پہاڑ سے کود جاؤں۔ کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ایک ہے، کیوں اس کو کھو دوں؟ چل میرے ساتھ چل۔ کہتے ہیں نا کسی کے امتحان لینا تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھنا۔ ہم سفر کرتے ہیں، نکلے دونوں، چلتے چلتے تھک گئے، ایک جگہ جو ہے نا بیٹھے، دور دیکھا ایک بستی نظر آ رہی ہے۔ اپنے چاہنے والے سے کہا بھوک لگی ہے؟ کہ بہت بھوک لگی ہے۔ پیسے ہے؟ جہاں پیسے کی بات آتی ہے نا، جان دے دیں گے، مال نہیں دیں گے۔ کہا تھا نا اسے پہاڑ سے کود دوں گا۔ کہ پیسے ہے؟ کہاں ہے؟ کتنا پیسہ ہے؟ 2 درہم ہے سرکار میرے پاس۔ اچھا میرے پاس 1 ہے، یہ لے جا۔ کتنے ہوئے؟ کہ 3۔ اس کی روٹی خرید کے لانا اور کچھ سالن لے لینا۔ گیا بستی میں، 3 درہم کی 3 روٹیاں اور گوشت کا سالن ملا۔ آتے آتے شیطان نے بہکایا، تیرے درہم تھے 2 اور عیسیٰ کا 1۔ اب جو روٹی کھائیں گے تو 1.5 کھائے گا، وہ 1.5، نقصان کس کا ہے؟ عیسیٰ تو لابھ میں ہے بھائی۔
کیونکہ ان کے 2 درہم نہیں تھے، ان کا 1 تھا، تیرے 2 تھے. کیا کروں؟ ذہن میں خیال آیا. اسی کو کہتے وسواس. الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان نے وسوسہ پیدا کیا. ایک طریقہ ہے، یہاں تو مجھے عیسیٰ نہیں دیکھ رہے ہیں. راستے میں 1 روٹی کھا لی، آئے 2 روٹی سامنے رکھی. جناب عیسیٰ نے کہا کتنے درہم کی خریدی؟ کہا سرکار 3 کی. 3 درہم میں 2 روٹی؟ مہنگائی بڑھ گئی ہے سرکار. یہ نہیں کہتا کہ راستے میں میں نے 1 کھا لیا، کہہ دیتا کم وقت بھوک لگ رہی تھی میں نے 1 کھا لیا، تو جناب عیسیٰ کیا غصہ ہو جاتے؟ خاموش ہو جاتے. جھوٹ بولا، اور محبت میں جھوٹ جائز نہیں ہے. یہ کسی اور کے قوم میں ہوگا. ایوری تھنگ پاسبل ان لو اینڈ وار. کیا عرض کر رہا ہوں میں؟ یہ انگریزوں کی تحریک ہے. لو اور وار میں ہر چیز جائز ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. کیوں؟ اسلام ایک مذہب کا نام ہے، ایک سوسائٹی کا نام نہیں ہے، ایک کمیونٹی کا نام ہے. اب یہ ہوا، عیسیٰ نے کہا دیکھ جھوٹ تو نہیں بولا. کہا نہیں سرکار آپ سے جھوٹ بولوں گا؟ 7,000 میں سے آپ نے چنا ہے، آپ کے یقین کو میں کیسے ٹھیس دے سکتا ہوں؟ اب جناب عیسیٰ جانتے تھے، نبی خدا تھے. پروردگار تو صحیح کہہ رہا تھا، ایک بھی سچا چاہنے والا ملنا بڑا مشکل ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے ایمان کو تازہ کروں. مجھے اجازت دے کوئی معجزہ دکھاؤں، کوئی کرامت دکھاؤں. جناب عیسیٰ نے ایک مرتبہ گوشت کے سالنے کی طرف اشارہ کیا، وہ پرندہ بن کے اڑ گیا. اب یہ تعریف کرنے لگا، کیا کہنے، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں ایسے عیسیٰ کا ماننے والا ہوں جو گوشت کو پرندہ بنا سکتے ہیں. ایک مرتبہ چپ، مجھے تعریف نہیں سننی ہے، بتا روٹی کتنی آئی تھی؟ سرکار وہ تو 2 ہی تھی. معجزہ دیکھ رہا ہے پھر بھی منافق. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تاریخ میں ملتا ہے نا، معجزے دیکھتے رہے پھر بھی بدلے نہیں. اب یہ ہوا کہ پروردگار ایک موقع اور دے دے تاکہ اور اسے معجزے دکھاؤں. وہاں سے نکلے، سامنے دیکھا پانی ہے. کہا چل دریا کراس کرتے ہیں. کہا سرکار یہاں تو کشتی نہیں ہے. کہا مجھ پہ بھروسہ نہیں، میرے ساتھ ساتھ چل. جناب عیسیٰ پانی پہ چلنے لگے، یہ کنارے سے تعریف کرنے لگا. واہ واہ کیا کہنا، آپ تو وہ ہو جو گوشت کا کبوتر بنا سکتے ہو، اور آپ جو ہے نا پانی پہ چل سکتے ہو. کہا چپ، روٹی کتنی تھی؟ سرکار وہ تو 2 تھی. کہ پروردگار میں کیا کروں اس کا؟ اب نبی ہے، دیکھ رہے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے. پھر آگے چلے کہ موقع ایک اور دے دے میرے مالک. دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے. جناب عیسیٰ نے کہا دیکھ تو صحیح کس کا جنازہ ہے؟ کہ ایک بڑھیا کا اکیلا بیٹا تھا، مر گیا، بڑھیا رو رہی ہے. کہ آپ تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کر دیجئے اس کا مردہ زندہ. جناب عیسیٰ نے دعا کی اور وہ مردہ زندہ ہو گیا. اب یہ سارے مجمع کو کھڑا کر کے فضائل عیسیٰ بیان کرنے لگا. یہ وہ ہیں جو پانی پہ چلتے ہیں، یہ وہ ہیں جو گوشت کو پرندہ بنا سکتے ہیں، یہ مردوں کو زندہ کرتے. عیسیٰ نے بلایا، ادھر آ، روٹی کتنی تھی یہ بتا. وہ تو 2 تھی، اب بھی راستے پہ نہیں آئے گا تو اب اس کو جو ہے نا سمجھ میں آ گیا کہ عیسیٰ جانتے ہیں کہ آپ ثابت کر دیجئے کہ وہ 3 تھی، میں تو 2 کہتا ہوں. کہ اچھی بات ہے چل. اب جو ایک سمندر کے کنارے سے جا رہے تھے، وہاں 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی تھی. جناب عیسیٰ سے اس نے کہا کہ سرکار یہ سونے کی اینٹیں دیکھیے، ویسے ہی بڑی غربت ہے ہم پہ، اللہ نے بڑی مہربانی کی. 3 اینٹیں، کا ایک تیری ایک میری، اس کو ہم پھینک دیتے. کہا کیوں پھینکتے؟ کہ جس نے تو نے 1 روٹی کھائی، میں نے 1 روٹی کھائی، ایک اینٹ مل گئی، اب اس کا کیا فائدہ؟ کہ سرکار وہ راستے میں بھوک لگی تھی، میں نے 2 کھائی، لہذا 2 اینٹیں مجھے ملنی چاہیے. کہ جا خدا تیرا ستیہ ناش کرے. سچ بھی بولا تو دولت کے خاطر. تو عزیزان محترم، چاہنے والے ایسے ملے نبیوں کو، لیکن کیا کہنے،
جیسے صحابی حسین کو ملے، جیسے صحابی علی کو ملے، میثم تمار جیسا صحابی۔ مولا نے کہا دیکھو میثم، یہ پودا دیکھتے ہو؟ کہا مولا کاہے کا ہے؟ کہا کھجور کا ہے۔ کہا جب یہ بڑا ہوگا، پیڑ بن جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا تو اس پہ تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ کس لیے مولا، کیا خطا؟ کہا تمہاری خطا یہ ہے کہ تم ہمارے فضائل بیان کرتے ہوں گے۔ اس دن سے جناب میثم نے وضو کرنے کے بعد جو پانی بستا تھا لا کے اس پیڑ پہ ڈالتے تھے، کوئی اور ہوتا تو توڑ کے پھینک دیتا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ میثم اپنے ہاتھوں سے موت کو پال رہے ہیں۔ مولا اگر اس خطا پہ موت مل رہی ہے تو میں 1000 جان آپ پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ پیڑ بن گیا، جناب میثم کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ جناب میثم فضائل بیان کر رہے ہیں، آؤ سنو مجھ سے سنو کہ علی کیا ہے۔ علی بولتا ہوا قرآن ہے، علی اللہ کا وہ بندہ ہے جو چاہے تو مردوں کو زندہ کر دے، علی یہ ہے، علی وہ ہے، علی وہ ہے، فضائل پہ فضائل۔ جلاد نے کہا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بول رہے کہ زبان کاٹ دو۔ جیسا جلاد آگے بڑھا زبان کاٹنے کی، پھانسی پہ ہیں، جسم مردہ ہو چکا ہے، زبان بول رہی ہے۔ جیسے جلاد آگے بڑھا، مسکراہٹ آئی جناب میثم کے لبوں پر۔ میں نہ کہتا تھا کہ میرے مولا نے کہا تھا مجھے پھانسی بھی دی جائے گی، زبان بھی کاٹی جائے گی۔ کہ اچھا تو ہم زبان نہیں کاٹیں گے۔ اب لوگ پلٹنے لگے، میثم حق پہ تھے اس لیے زبان بول رہی ہے۔ پھر حاکم نے کہا جاؤ پہلے زبان کاٹ دو۔ زبان کاٹی گئی۔ وزار محترم، یہ ہے جناب میثم تمار، ایسے چاہنے والے علی کو ملے۔ حبابہ، بعض جگہ حبابہ، جو بھی نام رہا ہو، مولا کی چاہنے والی ایک عورت تھی، مولا سے ملاقات کے لیے آئی۔ یہ وہ بی بی ہیں جس نے 8 اماموں کی زیارت کی تھی۔ مولا علی کے پاس ملاقات کے لیے آئیں، مولا کی زیارت کے لیے آئی۔ گھر میں کہا گیا کہ مولا جو ہے نا بازار کی طرف گئے۔ بازار میں گئی تو دیکھا کہ ایک شخص کو کوڑے لگ رہے۔ مولا کیوں اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں؟ کیا اس کو جو کام منع کیا گیا تھا پھر بھی وہ کر رہا ہے؟ کیا کام کہا گیا تھا؟ کہ اس سے کہا گیا تھا کہ وہ مچھلی نہ بیچے جس پہ چھلکا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ مچھلی جو ہے نا اس امت کی وجہ سے ہے جس نے ایک گناہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے مچھلی بنا دیا، اور وہ مچھلی ہم پہ حرام ہے جس پہ شیل نہیں ہوتے ہیں، یعنی کیا کہیں گے آپ اس کو؟ نمڑا۔ پہلے سمجھ گیا نا، اتنا ہی کافی ہے میرے لیے۔ تو جانے محترم، ایک چاہنے والے نے پوچھا کہ اس قوم نے گناہ کیا کیا تھا؟ بہت توجہ، گناہ کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مچھلی بنا کے دریا میں چھوڑ دیا؟ کہ ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ داڑھی مونڈتے تھے۔ دیکھا آپ نے، رسول اللہ کے پاس ایک مرتبہ کچھ یہودی اور عیسائی مالدار آئے تھے ملنے کے لیے، گروپ بنا کے۔ رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، انتظار کرتے رہے۔ رسول اللہ نے کہا بھی نہیں کہ بیٹھو، واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، رسول اللہ نے نہیں دیکھا، سلام کیا تو جواب بھی نہیں۔ آئے علی کے پاس، یا علی ہم تو بہت تعریف سن کے آئے تھے، رسول اللہ اخلاق کے بہترین انسان ہیں، لیکن ہمارے سلام کا بھی جواب نہیں دیتے، ہماری طرف دیکھا بھی نہیں۔ مولا مسکرائے کہ چند چیزوں کی وجہ سے رسول آپ کی طرف نہیں دیکھتے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ ایک تو آپ کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، دوسرے آپ نے سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہیں اور یہ رسول کو پسند نہیں، اس کو اتار دو، اور اتنا انتظار کرو کہ چہرے پہ داڑھی آ جائے پھر چلے جانا۔ داڑھی آئی تو پھر گئے۔ رسول اللہ نے بڑے اخلاق کے ساتھ ملاقات کی، کھڑے ہو کے استقبال کیا، بٹھایا۔ یہاں پہ چل کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو رسول غیر مسلم کے چہرے کو بغیر داڑھی کے دیکھنا نہیں چاہتا،
وہ مسلمان کے چہرے کو کیسے بغیر داڑھی کے دیکھنا چاہتا ہے؟ حکم ہے تو رکھنا ہے بس، وائی بٹ یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ جہاں یہ چیزیں آتی ہے وہاں معرفت نہیں ہوتی ہے۔ آئی ایم ناٹ اٹیکنگ اینی ون، یہ کامن بات میں کہہ رہا ہوں، اور عالم ہونے کی ذمہ داری ہے کہ انسان وہ چیز پہنچائے جس کا پہنچانا واجب ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے، ایسے ایسے چاہنے والے ملے ہیں مولا کائنات کو کہ حبابہ نے کہا کہ مولا مجھے کوئی تحفہ دے دو۔ مولا نے ایک پتھر اٹھایا جو تھوڑا سا بڑا تھا، اس پہ اپنی انگوٹھی سے مہر لگائی۔ انگوٹھی سے پتھر پہ مہر نہیں لگتی، لیکن یہ علی کے ہاتھ کی انگوٹھی تھی، مہر لگ گئی۔ اس نے حیرت سے دیکھا، مولا انگوٹھی سے پتھر پہ کیسے مہر آ گئی؟ کیا یہی تو امامت کی دلیل ہے؟ میرے بعد جب بھی تو چاہے جس امام کو آزمانا ہے جا اسی کو لے کے جا، اس مہر پہ ان کی مہر لگ جائے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک جگہ مہر لگ جاتی ہے تو دوسری مہر اس پہ پڑتی نہیں ہے۔ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ رکھ۔ امام حسن کے پاس گئی ان کے دور میں، امام حسن نے کہا لا وہ پتھر تو دے جو میرے بابا نے دیا تھا۔ سامنے پیش کیا، اس پہ اپنی انگوٹھی سے مہر لگائی تو ایسے لگا کہ علی کی مہر تھی نہیں، اسی پہ حسن کی مہر۔ امام حسین کے دور میں آئی، پھر وہی ہوا۔ چوتھے امام، اب میں آ گیا اپنے موضوع پہ۔ ابھی مجلس شروع کر رہا ہوں میں۔ یا اللہ اکبر، یا انشاءاللہ کسی مجلس میں نعرہ حیدری کب سے چلا اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی، آج نہیں، کیونکہ وقت کافی میں لے چکا ہوں آلریڈی، اور مجھے اب سمیٹنا بھی ہے، اور آج کی مخصوص تاریخ کے حساب سے مجھے مولا سجاد علیہ السلام کے کچھ حالات کو پیش کرنا ہے۔ جب حبابہ امام سے ملنے آئی تو یہ سید سجاد بھی ہے، زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہوں گے نمازیں جس پہ ہم فخر کرتے ہیں؟ نماز دیکھنا ہو تو ہمارے ائمہ کی دیکھو، سب کے سب ایک جیسے نمازی۔ علی ایک رات میں ہزار رکعتیں نماز پڑھتے تھے، لیکن زین العابدین ان کو بھی نہیں کہا گیا۔ امام حسن کو نمازوں میں دیکھیے، لیکن سید الساجدین ان کو بھی نہیں کہا گیا، حتیٰ کہ امام حسین کا لقب بھی سید الساجدین نہیں۔ کوئی تو بات تھی سید سجاد میں کہ زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، ابھی میں مصاحب پہ نہیں آیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو پھر کہے نعرے تکبیر بلند کرو، معمولی چیز نہیں ہے۔ زنجیر بھی ایسی جو موٹی، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ شبی میں رکھی گئی تھی، جو شاید باہر ابھی فی الحال لگا دی گئی، کتنی موٹی زنجیر، یہ تو ہماری تصور کی ہے، ویسی نہیں جو سید سجاد کو باندھی گئی تھی، کہتے جو ہاتھی کے پیر میں باندھی جاتی ہے، اتنی موٹی زنجیر باندھی گئی تھی۔ ایسے زنجیر کو اٹھا کے چلنا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام، اللہ اکبر، اور پھر گلے میں توق جس میں کانٹے، سجدے میں جائے تو کانٹے اندر اتر جائے۔ ہمیں تو بہانہ چاہیے بیٹھ کے نماز پڑھنے کا، تھوڑا سا پیر میں درد ہے، نہیں مولانا بس ہم کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ دیکھنا ہو تو آقا خمینی کی نمازیں دیکھیں، سیلین کی بوٹلیں چڑھ رہی تھی، ضعیفی اتنی کہ کھڑے نہیں ہو سکتے، شانہ پکڑ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔
ذہن محترم خود کو جج کرنا چاہیے کہ واقعی ہم کیا واقعی کرسی کے لائق ہو گئے. اسلام میں اجازت ہے لیکن مجبور کے لیے اجازت ہے. بازار تمام گھومنے کے لیے طاقت ہے, مسجد میں کرسی پکڑ کے بیٹھ گئے. اپنے آپ کو جج کیجئے. آپ واقعی اگر نہیں بیٹھ سکتے اور بیٹھے تو اٹھ نہیں سکتے تو ہے کرسی, ورنہ جو ثواب بیٹھ کے پڑھنے کا ہے وہ کھڑے ہو کے نہیں ہے. بے شک نماز قبول ہے لیکن ثواب اس وقت زیادہ ملے گا جب آپ اپنی طاقت سے نماز پڑھو گے. حسین کے سجدے کو دیکھیے, تیر آر پار ہو جاتے ہیں حسین سجدے میں جاتے جاتے ہیں. خزانہ محترم یہ ہے ہمارے ماڈلز. تو امام نماز کی حالت میں ہے, چوتھے امام حبابہ آ کے کھڑی ہو گئی. یہ وہ حبابہ ہے جس نے امام کے بابا کو بھی دیکھا ہے, چچا کو بھی دیکھا ہے, دادا کو بھی دیکھا ہے. حبابہ کھڑی رہی, سوچا کہ ایک نماز ختم ہوگی تو پھر میں بات کروں گی. ایک نماز ختم ہوتی دوسری شروع ہو جاتی, دوسری ختم. ہماری طرح نہیں, ہم نماز میں تشہد السلام کے بعد سجدے کو چومتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں, ذرا ریلیکس ہوتے ہیں, پھر دوسری نماز شروع کرتے ہیں. اگر پڑھ دی 2-4 نمازیں تو 4-5 گھروں میں جا کے بھی کہتے ہیں آج ہم نے یہ نمازیں پڑھی. عبادت بھی سخاوت کی طرح چھپا کے کرنا ضروری ہے. ہاں اگر آپ کے اظہار سے کسی کو ترغیب ملتی ہے تو اظہار کریں, بے شک اظہار کریں. خیر اذان محترم یہ ایک الگ موضوع ہے, ادھر نہیں جانا چاہتا. امام سجاد نماز پڑھتے جا رہے, یہ کھڑی ہے, حبابہ کھڑی ہے. آدھا دن نکل گیا, ایک نماز ختم ہوتی اللہ اکبر, دوسری چالو ہو جاتی. اس مرتبہ حبابہ نے اللہ اکبر کہنے سے پہلے کہا مولا. دیکھا امام نے, تھک گئی مولا. کیوں تھک گئی؟ بوڑھی ہو چکی ہوں. امامت کی طاقت کو دیکھیں, بوڑھی ہو چکی ہوں. ہمارے تصوروں میں بس وہ سجاد ہے نا جو بیمار لاغر. امام سجاد کا یہ رخ بھی تو دیکھو. کیوں تھک گئی؟ کہ میں بہت ضعیف ہو گئی ہوں. امام نے کہا کس نے کہا تو ضعیف ہو گئی ہے؟ تو جوان ہے. اب اس نے دیکھا یہ جوان ہو گئی ہے. امام نے صرف کہا, یہ نہیں کہا جوان ہو جا, صرف ارادے میں شامل ہوگی جوانی, جوان ہو گئی. اس نے اپنے آپ کو دیکھا, مولا میں نے جوانی مانگی نہیں آپ سے, آپ بن مانگے دے دیتے ہو. کیا امامت کا ثبوت لینے آئی تھی نا, مل گیا ثبوت. کہ مولا یہ تو آپ نے بن مانگے دے دیا, ایک چیز مانگ کے لینا چاہتی ہوں. کہ کیا؟ مجھے کوڑ کا مرض ہے, سفید داغ کا, جس سے لوگ میرے پاس آنے سے ڈرتے ہیں. کہاں ہے تجھے مرض؟ اب جو دیکھا تو کوڑ بھی ختم ہو چکا تھا. قدموں پہ گر گئی, جانے لگی. کہ وہ پتھر دے. کہ مولا اب ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں, میرے دادا نے کہا تھا ہر امام کے پاس جانا, ان کی مہر لینا. وہ پتھر نکال, دیکھا امام حسین کی مہر لگی, اپنی انگوٹھی لگائی, سید السجاد کی مہر آ گئی. اس طرح سے وہ 8 اماموں تک باقی رہی. 8ویں امام کے دور میں دنیا سے گزری ہے. یہ ہے حبابہ. کیسے کیسے چاہنے والے ملے ہمارے ائمہ کو. اور مولا سجاد کی جو تصویر ہمارے دماغوں میں ہے نا, وہ تو ان کی صبر کی تصویر ہے. ذرا ان کی طاقت کی تصویر بھی دیکھو. جس وقت یزید نے آزادی دے دی کہ اب آپ جا سکتے ہو, اور مولا سجاد قافلے کو لے کے واپس جا رہے ہیں, شام سے باہر نکل گئے. کچھ کلومیٹر جانے کے بعد ادھر یزید کے ساتھیوں نے کہا تو نے بہت غلط کیا, تو نے سجاد کو واپس جانے دیا. اس میں 2 ہیں, ایک سجاد, ایک سجاد کا بیٹا. ان کو قتل کر دیتا تو امامت ختم ہو جاتی. کہ میں کیا کروں؟ کہ بلا لے واپس. 400 سپاہیوں کو بھیجا, جاؤ پھر واپس سجاد کو قید کر کے لے آؤ. 400 سپاہیوں نے آ کے گھیرا. مولا سجاد نے کہا کیا بات ہے؟ اب تک سپاہی جو دیکھ رہے تھے سید سجاد کو وہ اور تھا,
اب جو دیکھ رہے تیور الگ ہے سید سجاد کے. کیا چاہتے ہو؟ کہ آپ کو قید کر کے واپس شام لے جانا چاہتے ہیں. جناب زینب نے کہا سجاد کیا پھر ہم واپس قید ہو جائیں گے؟ کہ پھوپھی اماں وہ میرے بابا کا وعدہ تھا. میں خاموش تھا. کہ میری مرضی نہیں ہے کہ میں قید ہو جاؤں. سپاہی ہنسنے لگے. ہم آپ کی مرضی پوچھنے نہیں آئے ہیں, آپ کو گرفتار کرنے آئے. کہ کوشش کر لو, کوشش کر لو. سپاہیوں نے تلواریں نکالی. سید سجاد نے صرف آنکھوں سے دیکھا. وہ قہر آلود آنکھیں, جس پہ نظر پڑتی تھی وہ گھوڑے سے گرتا تھا وہیں مرتا تھا. لوگ مرنے لگے تو باقی بھاگنے لگے. کہ جاؤ جا کے یزید سے کہہ دینا کہ سجاد اب تک خاموش تھا کیونکہ بابا سے وعدہ کیا تھا. اب کی اگر ہماری عورتوں کی طرف آنے کا ارادہ بھی کرنا تو 10 مرتبہ سوچنا ضرور, کیونکہ واپس وہ جائے گا نہیں. بھاگ کے گئے, یزید سے کہا. یزید نے کہا میں نے بہت بڑی غلطی کی, اس وقت چھوڑ دیا. کسی نے کہا نہیں یہ تو لکھا ہوا ہے. جب رسول اللہ نے کہا کہ 12 جانشین ہوں گے تو ہوں گے. یزید نے کہا ٹھیک ہے ان کو جانے دو, ہم لشکر لے کے جائیں گے. مولا سجاد اپنی عورتوں کو لے کے ینبوع چلے گئے, وہاں پہ قیام کرنا شروع کیا. لشکر یزید نے آ کے تاراجی برپا کر دی, بہت تباہ کر دیا, حتیٰ کہ گھوڑے تک باندھے گئے صحنے مسجد نبوی میں. اس وقت مولا سجاد کو جب پتہ چلا کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ اب ینبوع کی طرف آنے والے ہیں, مولا سجاد اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے, تنہا سیدھے اپنے مکان میں آئے. آنے کے بعد اپنے دادا کا عمامہ پہنا, دادا کی قبا کندھے پہ ڈالی, دادا کی تلوار لی, باہر نکلے. اتنے میں فوج ادھر سے آ رہی تھی. جب دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے. کسی نے کہا کیا بات ہے؟ کہ تم نہیں دیکھ سکتے, ہم نے دیکھا ہے. سجاد کے ساتھ جیسے کروڑوں کا مجمع کھڑا ہوا ہے, فوج کھڑی ہوئی ہے جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں, اور وہ اس دنیا کے آدمی نظر نہیں آ رہے تھے. مولا سجاد نے ایک کرشمہ دکھایا کہ میں ہوں کیا, میں چاہوں تو تمہیں ختم کر سکتا ہوں. اور یہ طاقت ہے امام کی. 11ویں امام کے لیے بھی یہ واقعہ اس طرح کا ملتا ہے. دیکھیے جس وقت یہ قافلہ جا رہا تھا نا کربلا سے کوفہ کی طرف, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں. مولا سجاد پیدل چل رہے ہیں ان کانٹوں پر سے جو صحرائی کانٹے اگر گھوڑے کے پیر میں چبھ جائے تو 1 مہینے تک گھوڑا چلنے کے لائق نہیں ہوتا. ایسے پہ چلنا, اور راوی کا یہ لکھنا کہ پیروں کی چمڑی ہٹ کے, گوشت ہٹ کے, اندر کی ہڈیاں نظر آنے لگی تھی. یہ صبر تھا امامت کا. کوئی عام انسان اتنا ظلم نہ برداشت کر سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے. ایسے موقع پہ ایک شخص آتا ہے مولا سلام, راستے میں قافلہ رکا ہے کچھ دیر کے لیے. مولا سلام, علیکم السلام, کیا بات ہے؟ مولا قرضدار, سچ بتائیے کیا کوئی جا کے قیدی سے پیسہ مانگتا ہے؟ مولا نے دیکھا, مسکرائے, پہچان گئے اس میں معرفت ہے, وقت کا امام سمجھ کے آیا ہے. کہا کتنا قرضہ ہے؟ مولا بہت بڑا قرضہ ہے. کیا تو سمجھتا ہے میں اس کو ادا کر سکتا ہوں؟ کہا مولا میں جانتا ہوں آپ امام وقت ہیں. کہ یہ ہتھکڑیوں کے ساتھ میں ادا کر سکتا ہوں؟ کہ یہ ظاہری ہے. یا علی میرا مولا, یہ ظاہری ہے. میں جانتا ہوں آپ کی باطنی طاقت وہ ہے, اگر آپ اشارہ کریں تو یہیں اسی وقت زمین الٹ جائے, یزید کا تختہ پلٹ جائے. یہ آپ کا صبر ہے مولا, کہ آپ کی ماں بہنیں بے چادر ہیں اور آپ صبر کر رہے ہیں. کہ تجھے خزانہ چاہیے نا, اسی جگہ جہاں میں کھڑا ہوں جب یہ قافلہ گزر جائے یہاں کھودنا, تجھے وہ اتنی دولت مل جائے گی, تیرا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا, زندگی سکون کے ساتھ گزر جائے گی.
قدموں کو چوم کے ہٹ گیا کہ اب تو چلے جا۔ یہ ہے امام سجاد۔ میرا مولا مجبور نہیں تھا، جو مجبور ہو جائے وہ امام نہیں ہوتا۔ یہ صبر امام تھا۔ کتنا صبر! گرم ریتی پہ چلنا، چل کے دیکھیے تو پتہ چلے گا۔ چند قدم، عاشور کے دن ہم لوگ کربلا میں پیدل شبیہیں دیکھنے کے لیے میں اندر گیا تھا، وہ کنکریاں بچھائی گئی تھی۔ خدا کی قسم مجھے چند قدم چلنا مشکل ہو گیا، تھوڑا چلتا میں رک جاتا، اور جہاں رکتا مجھے مولا سجاد یاد آتا۔ اور ٹھیک جب میں اس جگہ پہنچا جہاں مولا سجاد کا خیمہ بنایا ہوا، میرے آنسو نہ رکے۔ میں نے کہا مولا یہ آپ کی طاقت ہے، میں وہ کنکریوں پہ نہیں چل سکتا ہوں جو زیادہ نوکیلے نہیں ہیں۔ آپ کیسے چلے ہوں گے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام؟ ایک مرتبہ دھوپ میں یہ قافلہ رکا ہوا تھا، اور لشکر یزید نے خیمے لگائے۔ خیموں کے اندر یہ ملائن تھے، خیموں کے باہر بیبیاں، جس میں چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ نماز کا وقت تھا، مولا سجاد اپنے ہتھکڑیوں اور زنجیروں کو کھینچتے ہوئے ایک خیمے کے چھاؤں میں پہنچے۔ خیمے کا چھاؤں تھا جہاں پہ سید سجاد چاہتے ہیں کہ نماز پڑھے، ہاتھوں کو اٹھا کے نماز کے لیے تکبیر کہنا چاہیے۔ خیمے میں ایک ظالم تھا، اس نے کہا دیکھو یہ سجاد یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ نماز پڑھنے آئے۔ کہ واپس اسی جگہ جاؤ جہاں قیام کیا گیا تھا، آپ کو دھوپ میں رہنا ہے۔ مولا سجاد نے اس کی طرف دیکھا، اس نے ایک مرتبہ چابک نکالا اور مارنا شروع کیا۔ جب زینب نے دیکھا تو وہیں سے آواز دی، ہائے سجاد میرے بچے، واپس آ جا میرے لال، تجھے نماز پڑھنا ہے، یہیں آ جا۔ بیویوں کو بلا کے کہتی ہے ہم حلقہ بنا کے چھاؤں پیدا کرتے ہیں، سجاد ہماری چھاؤں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کو کسی کے غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ عزیزان محترم، جب یہ لٹا ہوا قافلہ قید خانے پہنچا ہے نا، شام کا وہ قید خانہ جس کی موٹی موٹی سلاخوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سکینہ پکڑ کے آسمان کی طرف دیکھتی۔ زینب نے پوچھا کیا بات ہے سکینہ؟ کہ یہ طائر کہاں جا رہے؟ کہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے۔ ایسے بلک کے مت روئیے، خدا کی قسم شہادت کی رات، ثبوت دیجئے محبت کا۔ سید سجاد کے تڑپ کے رو، آواز سے رو، اس لیے کہ تمہاری اٹھی ہوئی آوازیں سیدہ کے دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ ایک مرتبہ عزیزان محترم، زینب نے کہا یہ اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہی۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ صبح سے گھر سے نکلتی ہے، شام کو واپس چلی جاتی ہے۔ سکینہ نے ایک مرتبہ زینب کو دیکھا، پھوپھی اماں ہم بھی تو گھر سے نکل کے اتنے دن ہو گئے، ہم کب اپنے گھر جائیں گے؟ قید خانے میں یہ قافلہ رکا ہوا ہے۔ ایک دن سید سجاد نے دیکھا کہ ایک شکاری ہے جو ہرنی کو لے کے چل رہا ہے۔ ہرنی نے ایک مرتبہ قید خانے کی طرف دیکھا، السلام علیکہ یا علی ابن الحسین۔ پریشان ہو کے قیدی کی طرف دیکھا، شکاری نے، میری ہرنی سلام کر رہی، اسے زبان کیسے آ گئی؟ آخر کس کو سلام کر رہی؟ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے قید خانے کے اندر دیکھنا چاہا۔ شام کا وقت ہے، اندھیرا ہے، یہ اندر دیکھنا چاہا۔ اتنے میں وہ شکاری کہتا ہے میں نے دیکھا ایک گٹھری سی ایک کونے میں پڑی ہے، اس میں حرکت ہوئی تو مجھے لگا کہ یہ گٹھری نہیں ہے، کوئی ہے۔ اتنے میں دو نازک سے ہاتھ اٹھے، سلاخوں کو پکڑتا ہوا ایک جوان کھڑا ہوا، بھائی اندر نہ دیکھنا، میری پھوپھی بے پردہ ہے، ہماری بیویاں بے پردہ ہے، اندر نہ دیکھنا۔ ایک مرتبہ شکاری نے کہا نہیں میں بیویوں کو دیکھنے نہیں آیا، میری ہرنی نے کس کو سلام کیا؟ مجھے سلام کیا۔ آپ کو سلام کیا؟ کہا
آپ کون ہو کہ میں وقت کا امام ہوں، تو اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ کہ یزید کو دوں گا۔ کہ کیا دے گا یزید؟ کہ کچھ پیسے دے گا۔ کیسے چھوڑ دے، میں پیسے دیتا ہوں۔ حیرت سے شکاری نے سجاد کی طرف دیکھا، یہ کیا پیسے دے گا، یہ تو قیدی ہے۔ ادھر مولا نے ایک مٹھی خاک اٹھائی، لے اس کو لے لے۔ اب اس نے دیکھا ہیرے جواہرات بن گئے۔ کہا مولا جب آپ مٹی کو ہیرے جواہرات مولا یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے اس قید خانے میں؟ کہ تو نہیں سمجھتا، ہرنی کو چھوڑ دے، اسے اس کے بچے یاد آ رہے ہیں۔ یہ ماں ہے جو بچوں کے لیے تڑپ رہی ہے۔ ایک مرتبہ شکاری نے ہرنی کو چھوڑ دیا، سیدھے یزید کے دربار میں آیا۔ اے یزید تجھ پہ لعنت، کس کو تو نے قیدی سمجھا ہے؟ وہ چاہے تو ہرنی اس کو بلوا سکتا ہے، ہرنی اس کے لیے سلام کرتی ہے۔ یعنی جانور جسے امام مانتے ہو، جس کے ہاتھ میں خاک آئے تو وہ جواہرات بن جائے، تو مجبور سمجھ رہا ہے؟ یہ ان کا صبر ہے۔ یزید نے کہا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ ایک مرتبہ شکاری کا گلا کاٹ دیا گیا۔ شکاری کی بیوہ کو پتا چلا کہ کس قصور میں مار ڈالا گیا میرا شوہر۔ کہا انہوں نے کہا ہرنی کو چھوڑ دے، اس کے بچے یاد کر رہے۔ ایک مرتبہ کہا یہ وقت کے امام ہے، کہا ایک مرتبہ سوچنے لگی میری بھی تو ایک بیٹی ہے جو یتیم ہے۔ اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ کے سیدھے قید خانے کے پاس آئی۔ اے مولا سجاد، ہرنی کے بچوں پہ رحم کرنے والے، میری بچی یتیم ہو گئی، اس کے بابا کو بلا دو۔ ایک مرتبہ سجاد نے دیکھا بچی آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے میں میرے بابا کے سینے پہ سوتی ہوں، مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آئے گی، میرے بابا کو بلا دو۔ ایک مرتبہ سجاد نے دیکھا، دیکھ وہی تیرا بابا ہے۔ دیکھا شکاری دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ادھر سے بچی دوڑی، ادھر سے شکاری دوڑا، بیٹی اور باپ کے گلے سے لگ گئی۔ یہ منظر سکینہ نے یہ منظر سکینہ نے دیکھا، سید سجاد کے پاس آ گئی، اے بھیا میرے بابا کو بھی بلا دو، مجھے بابا کا سینہ میسر نہیں ہے۔ سجاد نے سینے سے لگایا، کہا بیٹی اے میری بہن صبر کرنا۔ پھر وہ وقت آیا جب سید سجاد دنیا سے گزرے، 5ویں امام نے غسل و کفن دیا، پتہ نہیں کیا یاد آیا، اتنا روئے کہ غش کھا گئے۔ میرا دل چاہتا ہے شاید 5ویں امام کو یاد آیا ہوگا، اے بابا آپ کو میں نے کفن دے دیا، آپ کو میں نے دفنا دیا، لیکن ہائے آپ کے بابا۔